باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا کلاس ہے جماعت چہرم کے لیے اردو، اور عنوان ہے تاج محل۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تاج محل جو ہے وہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کے محبت میں، یعنی بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے محبت کے لیے بنایا ہے۔ پہلے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو شاہ جہاں ہے یہ مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ شاہ جہاں جو ہے یہ مغل اکبر بادشاہ کا پوتا ہے اور جہانگیر کا بیٹا ہے۔ یہ شاہ جہاں جو ہے یہ باغ لگوانے اور بلڈنگیں تعمیر کرنے کا بہت شوقین تھا۔ اس نے بہت سارے عمارتیں تعمیر کی ہیں، جن میں خاص طور دلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور آگرہ کا تاج محل خاص ہیں۔ تاج محل یہ تینوں عمارتیں جو زیادہ مشہور ہیں، ان میں خاص کر یہ جو تاج محل ہے وہ دنیا کے مشہور عجائبات میں ایک ہے، جہاں پہ لاکھوں لوگ ہر سال چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو تاج محل ہے یہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی یعنی ملکہ ممتاز کے نام پر بنوایا تھا۔ یہ جو ملکہ ہے، ملکہ ممتاز، اس کا اصلی نام ہے ارجمن بانو۔ شاہ جہاں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس ایک دن جب
ملکہ ممتاز بیمار ہوئی تو اس نے شاہ جہاں سے بولا کہ آپ اتنی بیمار ہوئی کہ اس کی زندہ رہنے کی کوئی امید نہ تھی. اس نے شاہ جہاں سے وصیت کی کہ میری موت کے بعد میرے مزار پر ایسی عمارت بنوانا جس کا نام دنیا میں کوئی جواب نہ ہو، جس کا دنیا میں کوئی جواب نہ ہو. ممتاز محل کی اس خواہش کا احترام میں شاہ جہاں نے تاج محل بنایا. ملکہ ممتاز محل کی اس خواہش کو پورے کر کے اس احترام میں شاہ جہاں نے یہ بلڈنگ بنائی، یہ عمارت بنائی. یہ خوبصورت عمارت آگرہ کے جمنا ندی کے کنارے واقع ہے. اس کا احاطہ صدر دروازے بہت اونچا ہے اور لال پتھروں کا بنا ہوا صدر دروازہ یعنی بڑا دروازہ. پیارے بچوں، صدر دروازے کا معنی ہے بڑا دروازہ. یہ لال پتھروں کا بنا ہوا ہے. صدر دروازے میں داخل ہوتے ہی سنگ مرمر سے بنا ہوا سفید تاج محل نظر آتا ہے. صدر دروازے سے تاج محل تک بیچوں بیچ ایک نہر ہے. نہر کے دونوں طرف سروں کے درختوں کا قطاریں ہیں. آنے جانے کے لیے دو خوشنما روشیاں بنی ہوئی ہیں، یعنی پٹر، جس کو ہم پٹر کہتے ہیں کشمیری میں، پٹر بنی ہوئی ہیں. تاج محل سنگ مرمر کے ایک اونچا چبوترے کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے. چبوترے کے چاروں کونوں پر خوبصورت گول اور بلند مینار ہیں. میناروں میں سیڑھیاں بھی ہیں. تاج محل کا صدر دروازہ کافی اونچا ہے. ان میناروں کی سیڑھیوں سے ہم، یعنی جو سیاح وہاں جاتا ہے، اوپر جا کر پورے آگرہ کو دیکھ سکتا ہے. وہ اتنے اونچے اور لمبے ہیں کہ پورا آگرہ دیکھ سکتا ہے. اور اس تاج محل کے صدر دروازے پر دونوں طرف عربی میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ان میں کمال یہ ہے کہ نیچے لکھی ہوئی آیتیں یا حروف جو ہیں وہ جتنے موٹے نیچے نظر آتے ہیں، اتنے ہی موٹے اوپر لکھی ہوئی حروف دکھائی دیتے ہیں. تاج محل کے اندر داخل ہوں تو گنبد کے نیچے انتہائی خوبصورت جالی وار پتھر کے جنگلے میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں.
अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई हैं जो देखने से ताल्लुक रखती है। इन्हें मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाया गया है। पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जाली देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती है। ताजमहल का नक्शा बनाने वाले का नाम उस्ताद ईसा था। प्यारे बच्चों, इस तामीर के लिए दूर दराज के मुल्कों से पत्थर मंगवाए गए थे। 20,000 के करीब कारीगर लगातार मेहनत से बरसों में ये इमारत तैयार हुई। और कहते हैं कि इस तामीर पर इस ज़माने में कई करोड़ रुपया खर्च हुआ। ताजमहल देखने का ज़्यादा लुत्फ चांदनी रातों में आता है। अक्सर पूरी चांद की रातों में ताजमहल का नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता है। जब भी कभी मौका मिले ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। बाकी वसल्लम।